اس کے اندر پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اور میرے نبی کی جتنی بیویاں تھیں انہوں نے اپنا مال سب کچھ اپنے نبی کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، جس طرح آپ کا دل چاہے اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم آپ کی ہیں تو ہمارا مال بھی آپ کا۔ اگر ہماری آج عورتیں یہ کام کریں، گھر والے کے اوپر کسی مصیبت کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے کوئی قرضہ آ جاتا ہے، کوئی جاب کی گھڑی آ جاتی ہے، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں یہ تو میری ماں نے جہیز دیا تھا، یہ تو فلاں نے مجھے گفٹ دیا تھا، یہ فلاں نے مجھے تحفے میں چیز دی تھی، یہ تو میں قربان نہیں کر سکتی، یہ تو میں نہیں دے سکتی۔ حالانکہ اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر سے سر سے قرضہ اتر جائے گا، اس کے حالات بہتر ہوئے تو جو کما کے لے آئے گا وہ تو میری جھولی میں رکھے گا، وہ بھی تو میرے بچوں کو ہی دے گا، وہ بھی تو ہمارے اوپر ہی خرچ کرے گا، اور پہلے جو اتنا عرصہ ہمارے اوپر خرچ کرتا رہا ہے تو آج اس نے وہ کہاں لے کے جانا۔ اس لیے میرے نبی کی گھر والیوں نے اپنا سب کچھ اپنے نبی کے نام پہ قربان کیا۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گھر والیوں کے ساتھ بڑا انصاف رکھا۔ حضور جب کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور اپنی گھر والیوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، قرآن اندازی کرنی کہ جس کا نام نکلے گا میں اسے ساتھ سفر پہ لے جاؤں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو۔ دوسرا، میرے نبی نے ہر بیوی کے لیے ایک دن خاص کیا تھا کہ میں یہ دن اپنے فلاں بیوی کے پاس رہوں گا، یہ دن فلاں بیوی کے پاس رہوں گا۔ اور حضور کا جب آخری وقت آیا تو میرے نبی نے بیماری کی حالت میں بھی اپنی گھر والیوں کے حق کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ان سے اجازت لی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو مجھے یہ دن بیماری کے مجھے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنے۔ حضور کی بیویوں نے جب اجازت دی تو میرے نبی نے ان کے گھر میں جا کر رہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو کسی کا حق ہے اس کو حقدار کو حق دیا، یہ ضروری چیز۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام، یہ ہم آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ عورت کا خیال رکھنا اور اسے اگر باہر کسی خوشی کے موقع پر باپردہ لے کر جائیں، عزت احترام کے ساتھ لے کر جائیں، شریعت کے مطابق لے کے جائیں، تو کچھ بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ ہم بیویوں کو جو ہے فلاں کے گھر میں اگر لے کے جائیں، اگر وہاں پہ پردے کا اہتمام ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عورتیں گھر ہی رہیں، وہ انہیں بالکل قید سمجھتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک سنیں، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے آج کھانا تیار کیا۔ تو اس کا کھانا بڑا گیا، اکثر ہمارے یہ جو دیگے بنانے والے اس طرح ہوتے ہیں، تو وہاں پہ فارسی جو تھا نا بندہ وہ بڑا مشہور تھا کہ وہ سالن بڑا اچھا بناتا، اس نے پھر سالن بنایا تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں اور وہاں پہ دعوت ہے آپ کی۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی پاس، تو سرکار نے ان کی طرف اشارہ کیا، حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ساتھ آئے۔ اس نے کس کو اجازت دی تھی؟ حضور کو۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی ساتھ آئے، وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں بھی نہیں آؤں۔ وہ پھر واپس گیا، پھر آیا کہنے لگا کہ محبوب آئے، سرکار نے فرمایا یہ آئے ساتھ ہے، اس نے کہا کہ نہیں۔ دو تین مرتبہ کہنے کے بعد جب پھر آیا کہنے لگا کہ محبوب یہ آ جائے ساتھ ہے، سرکار نے فرمایا اگر عائشہ ساتھ آئے گی تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ اپنی گھر والیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، ان کے ساتھ
تعلق قائم رکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے پیٹ مبارک کو دبا رہے تھے نا بھوک کی وجہ سے، فاقہ تھا۔ جب میرے نبی کے پاس کھجوریں پہنچی کہ یا رسول اللہ یہ لے لیں، آپ کو 3 دن سے فاقہ ہے، آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی، تو میرے نبی نے پہلے مٹھی بھری، فرمایا کہ یہ بیوہ عورت، غریب عورتوں کو بھی دے کے آؤ، اور ساتھ یہ مٹھی اٹھائی، فرمایا جاؤ پہلے میری گھر والیوں کو دے کے آؤ، وہ بھی میرے ساتھ 3 دن سے بھوکی ہے، ان کا بھی ساتھ خیال رکھا جائے، ان کا احساس کیا جائے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی کا بعد میں کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، نبی کی بیوی کا بعد میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ جس طرح ماں کا درجہ ہے، ماں محرم رشتوں میں شامل ہے، اسی طرح نبی کی بیوی کے ساتھ بھی بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں کہ شہید کا رتبہ زیادہ ہے کہ نبی کا رتبہ زیادہ ہے؟ لیکن شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جو شہید ہو جائے اسے آپ مردہ بھی نہ کہو اور اسے مردہ سوچو بھی نہ، گمان بھی نہ کرو، لیکن شہید کا اتنا احترام کے باوجود کہ اس کے گھر والے اب زندہ بھی ہے، اسے زندہ کہنا ہے، اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، پھر بھی وہ فوت ہو جائے، شہید ہوئے، اس کی بیوی سے بعد میں نکاح جائز ہوتا ہے، لیکن نبی کی بیوی کے ساتھ وصال کے بعد نکاح جائز نہیں۔ یہ حضور کی گھر والیوں کی خصوصیت ہے، یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ تو وہ باتیں کہ جو ایک قسم کی وہ حیثیت رکھتی ہیں، وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، جس اعتبار سے ہمیں زندگی کے پہیے کو چلانا پڑتا ہے، زندگی گاڑی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک دن ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ ہم قبلہ علامہ محمد اقبال چشتی صاحب کو خوشامدید کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی کو اپنے گھر والے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے گھر والے کا ہی خیال رکھے۔ ایک یہودی نے جب میرے آقا کی بارگاہ میں سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایسے کلمات کہے کہ جو آپ کی شایان شان نہیں تھے، اس نے کہا السلام علیکہ، السلام علیکم، ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم، اس نے کہا السلام علیکہ، اس کا مطلب تھا کہ آپ پر موت واقع ہوگی۔ میرے نبی ابھی خاموش تھے، اونچا نہیں بولے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ غصے میں آ گئی اور آپ نے اس سے ناراض ہوئی، تو میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو کیوں ناراض ہو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسے پتہ نہیں کہ میرے گھر والے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کیا کہا اس نے؟ سرکار نے فرمایا تو نے سنا نہیں، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ یا رسول اللہ کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ جو تو نے کلمات مجھے کہے ہیں میں نے بھی کہہ دیا وعلیکہ، تیرے اوپر۔ اب جو خیر بولے گا اسے واپس بھی خیر ملے گا۔ اگر السلام علیکم ہم کہیں گے تو واپسی ہمیں بھی وعلیکم السلام کے کلمات نصیب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں غلط کلمات کہیں گے تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ دوسری چیز جو اس میں ہے کہ حضرت قربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے زبان سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں نکل گئی، ان کے بارے میں کچھ میں نے کہا، اس وجہ سے کہ وہ واقعہ افک
جو حضرت اما عائشہ صدیقہ کے اوپر ایک قسم کی تہمت لگی تھی، ان میں جو شامل تھے بندے، ان میں حضرت حسان بھی شامل تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں وہ واقعہ تھا، اس کی وجہ سے میں نے ان کے بارے میں چند باتیں کی۔ اب الزام لگا تھا حضرت عائشہ پر۔ حضرت عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اس بندے کے بارے میں اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا تو حضرت حسان کے بارے میں کچھ نہ کہہ، اس نے میرے ساتھ جو کیا میں نے معاف کر دیا۔ مجھے اس وجہ سے حسان پسند ہے کہ وہ میرے نبی کا دفاع کرتا، مجھے اس کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ میرے نبی کی نعتیں پڑھتا تھا، میرے نبی کا دفاع کرتا تھا، مجھے اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ میرے گھر والے سے محبت ہے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے میرے کا۔ اور پھر اب احساس کتنا ہونا چاہیے، یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے لیے 3 برتن رکھے ہوئے تھے، 3 برتن اپنے نبی کے لیے رکھے تھے، اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ میرے نبی نے جب صبح اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، جاگنا ہے، تو حضور کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک میں نے اپنے نبی کے لیے وضو کا برتن رکھا ہوا تھا جو ڈھانپ کے رکھتی ہے کہ صبح میرے نبی اٹھیں گے تو حضور نے وضو کرنا ہے تو پانی میسر ہو، سامنے میں پیش کر دوں۔ دوسرا وہ برتن جس کے اندر میں نے اپنے نبی کی مسواک رکھی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ برتن جس کے اندر میں نے اپنے نبی کے پینے کے لیے پانی رکھا ہوا۔ میں وہ تینوں برتن رات کو ڈھانپ کے رکھتی تھی کہ کوئی موذی چیز، تکلیف دینے والی چیز ان کے اندر نہ گر جائے اور میرے گھر والے کو تکلیف نہ دے، اور صبح اٹھے تو وہ ان کو کوئی چیز تلاش نہ کرنی پڑے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کے سامنے پڑی ہو۔ اسی سے آج کل وہ عورتیں نیک نامی کے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہیں کہ جو اپنے گھر والے کا لباس تیار کر کے رکھتی ہیں۔ انہیں پتہ ہو کہ اس نے گھر کی یہ ضرورت ہے، اس نے آفس جانا ہے، اس نے کالج جانا ہے، اسے پڑھانے جانا ہے، اس کا لباس صاف ستھرا ہو، استری کیا ہوا ہو، اس کا خیال رکھے، جوتا اپنی جگہ پہ رکھے، اس کی چیزیں سامنے رکھے، تو یہ وہ اس پہ خوش ہو سکتی ہے کہ یہ میری ماں عائشہ کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور درجہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ خامد کے کہنے پر عورت کو رک جانا چاہیے جس بھی معاملے سے وہ روک دے۔ حضرت یہ حدیث پاک سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ اور حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بلکہ اس کے اندر حضرت عتبہ بن ابی وقاص انہوں نے کہا جب وصال کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ جو زما ہے اس کے پاس جو بچہ ہے وہ میرا ہے، تو میرے بعد اس کا تم نے خیال رکھنا۔ جب ان کا وصال ہوا تو وہ ان کا جو ایک اور بیٹا سرزما تھا، اس نے کہا نہیں، یہ حقیقت میں یہ تو میرا بھائی ہے، اس کا حق میرا بنتا ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اب ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان سے جب دلائل پوچھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے وصیت کی تھی۔ دوسروں نے کہا کہ اس وجہ سے حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یہ میرا بھائی ہے کہ یہ میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پہ وہ پیدا ہو، بستر والے کا بچہ ہوتا ہے، اس کو دے دیا۔ لیکن میرے نبی نے اپنے گھر والی حضرت سودا کو فرمایا، اے سودا یاد رکھنا اس بچے کی شکل تیرے بھائی کے ساتھ نہیں ملتی، اس کی شکل عتبہ سے ملتی ہے، تو اس لیے تجھے احتیاط کرنی ہے، تمہیں اس بچے کے سامنے نہیں ہونا، اس سے تمہیں پردہ کرنا۔ اتنا احتیاط کا پہلو ذہن میں رکھا، اور حضرت سودا نے حالانکہ ایک اعتبار سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ آپ کا بھائی ہے، لیکن شک کی بنا پہ حضرت سودا نے وصال تک اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اگر عورت یہ کردار ادا کرے گی تو خامد خود بخود اس کے لیے اپنی جان نچھاور دے گا۔
اولاد اس پہ سپرد کر دے گا۔ اور پھر حضور کی ازواج کا جو ایک خاص تعلق ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے جتنے معاملات ہیں وہ میرے نبی نے امت کو بتائے، میرے نبی کی بیویوں نے حضور کی امت کو بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ وہ عورت کہ جو ابھی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کو، اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، اب بتائیں کہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرے گی یا وہ عورت صرف بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس مسئلے میں ان دونوں کا صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہتے تھے کہ نہیں، اس کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا نہیں، دونوں میں سے دیکھیں گے کہ جو بعد میں عدت ختم ہوگی وہی حساب ہوگا۔ اب انہوں نے اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے کوئی صحابی کے پاس، دوسرے کے پاس نہیں گئے، بلکہ حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے۔ کیوں کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، وہ بہتر بتا سکتا ہے۔ جب ان کے پاس پہنچے، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اگر عورت حاملہ ہو، بچہ پیٹ میں ہو، تو اس کی عدت یہی ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے۔ اور صحابہ نے اس بات پہ اعتبار کیا اور پھر دلیل بھی ساتھ مانگی کہ آپ ایک کوئی دلیل دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو مسئلہ بتانے کے وقت ہمیں آسانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبیہ نامی عورت جو تھی وہ میرے نبی کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا گھر والا فوت ہو گیا ہے، اسے فوت ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں اور میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، بتائیں میں کون سی عدت پوری کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تیری عدت پوری ہو۔ اس طرح جو تعلق ہے میاں بیوی کا وہ اگر برقرار رہے، اسی کے اندر حسن ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک عادت مبارکہ بھی دیکھیں، حضرت عمرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو کھانے کے لیے ہڈی ہوتی تھی نا، ہڈی کے اوپر جو گوشت ہوتا تھا، تو میں اس ہڈی کو تناول فرماتی تھی اور کچھ ہڈی کے اوپر گوشت چھوڑ دیتی تھی۔ تو میرے نبی پہلے گوشت کو اپنا لب نہیں لگاتے تھے، پہلے اس ہڈی کو چوستے تھے جو پہلے میں نے کھائی، پھر حضور اس گوشت پہ اپنا منہ لگاتے تھے، لب لگاتے تھے، اور پھر وہ پیالہ جس کے اندر میں پانی پیتی تھی، میرے نبی جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے حضور اسی جگہ اپنے ہونٹ لگاتے تھے۔ اور یہ حدیث کے دو جو طریقے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ وہ حالت تھی جس وقت میں حالت حیض میں تھی۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ایسی حالت جو ناپاکی کی حالت میں عورت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے پاس کھانے پینے سے دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف جو شرعی حد بیان کی گئی ہے اس سے دور رہیں۔ باقی جو تعلقات ہیں وہ قائم رکھ سکتے ہیں، باقی معاملات ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کھانے کھائیں پیئیں، اس کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی بھی کھائیں، اس کے ساتھ تعلق بھی رکھیں۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب عورت اپنے گھر والے کا ایک لباس، ایک سوٹ دھوتی ہے تو میرا رب اسے کے 1000 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اتنا درجہ، اتنا مقام ہے، اس لیے اس تعلق کو بہتر سے بہتر گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جو میں نے قرآن کی آیت کی دوسری آیت پڑھی تھی اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، فقر فاقہ ہے، غربت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم میری طرح رہے۔ کیا فرمایا؟ بہتر ہے تو میری طرح رہے، میرے پاس اختیار ہے کہ میں اگر چاہوں تو یہ کوہ پہاڑ پہ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلنا شروع کر دے، لیکن میں بھی فاقوں سے رہتا ہوں، میں بھی جو دیا ہے اسی پہ راضی رہتا ہوں، تو زیادہ نہ مان۔ لیکن وہ کہنے لگا اللہ جب آپ دعا کریں، جب رب مجھے زیادہ دے گا میں رب کے راستے میں دیتا رہوں گا، میں حق ادا کرتا رہوں گا۔ میرے آقا نے دعا کر دی، اللہ نے اس کے مال میں وسعت دی، کشادگی دی، اور اس طرح مال بڑھا کہ اس نے چند بکریاں خریدی، اس کا ریوڑ بن گیا۔ اب اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی جگہ میسر نہ آتی
اب جب ادھر جانے کی وجہ سے نمازوں میں غفلت ہونا شروع ہو، پہلے نمازیں مسجد میں ادا کرتا تھا، جماعت میں سے میرے نبی کے پیچھے مل جاتی تھی، مال زیادہ ہوا نا تو وہ نمازیں جانا شروع ہو گئی، جماعت رہنا شروع ہو گئی، پھر جمعے کا سلسلہ بھی گیا، اوپر سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب وہاں پر پہنچے اس سے کہا کہ بھائی زکوٰۃ، اس نے کہا پہلے آپ اگلے بندے سے ہو کے آئے، میں سوچ لوں۔ واپس آئے، پھر اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے خط دکھایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے خط ہے کہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے، مسلمان کے اوپر اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، صدقہ اس نے دینا ہے لازمی۔ اس نے کہا میں تو سوچوں گا، میں تو غور و فکر کروں گا۔ وہ واپس چلے گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر رب ہمیں مال دے دے گا، اگر رب ہمارے رزق کو بڑھا دے گا، ہماری مال و دولت کے اندر اگر کشادگی آ جائے گی تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہم اپنا وعدہ سچا کریں گے، ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ مَا بَخِلُوا بِهِ۔ فرمایا جب ہم اپنے فضل سے دے دیتے ہیں تو وہ بخیلی کرتے ہیں، تو پھر کنجوس بن جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگ رہا ہے، یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ جو ہمارے مال کو کم کر دے گی۔ میں نے آج اس سورت کے درس میں بھی غالباً عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایک وعدہ وہ ہوتا ہے جو شیطان کرتا ہے اور ایک وعدہ وہ ہے جو رحمان کرتا ہے۔ شیطان وعدہ کر رہا ہے کہ یعیدکم الفقر، وہ کہتا ہے تو اگر مال دے گا رب کے راستے میں تو غریب ہو جائے گا، اور رب کہتا ہے کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، فرمایا رب کہہ رہا ہے کہ تو میرے راستے میں خرچ کرنا تجھے زیادہ کر۔ اب جس کے اوپر جتنا اعتبار ہوتا ہے وہ اس کی اتنی بات مانتا ہے۔ جس کو رب کی ذات پہ اعتبار ہے کہ وہی خیر الرازقین ہے، وہی رزق دینے والا ہے بہتر سے بہتر، تو پھر وہ اس کے راستے میں دینے سے